बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अगले 75 दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई अहम है। मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद आपको ख़तरे से आगाह करना है। हम ख़तरे से आगाह होंगे तो तभी इस ख़तरे का मुकाबला कर सकेंगे। और इस जदीद दौर के अंदर जो ख़तरा है वो कोई इस किस्म का नहीं कि इस ख़तरे से मुकाबला करने के लिए हमें कोई खंदकें खोदनी है या हमें कोई हथियार बनाने हैं। महाज यही होगा, यानी सोशल मीडिया का महाज और दीगर जो डिजिटल मीडिया है उसका महाज, उसके ऊपर एक्टिव रहना है। क्योंकि मेंटल वारफेयर है, ये फिज़िकल वारफेयर भी है लेकिन मेंटल वारफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के हवाले से आपको बात करते हैं कि कैसे भारत और इसराइल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई खौफनाक साजिश की है और भारतीय खुफिया एजेंसी रा और इसराइल की खुफिया एजेंसी जो है मोसाद, उसका एक इंतहाई घटिया मंसूबा जो है वो सामने आया है। और अगले 75 दिन यानी 11 सितंबर 2021 तक क्यों अहम और ख़तरनाक हैं, उस हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब के इल्म में है और इन वीडियोज़ के ज़रिए हम आपको बता चुके हैं कि 11 सितंबर 2021 तक अमरीकी अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद अमेरिका को इस खित्ते पर नज़र रखने के लिए अड्डों की ज़रूरत थी जो कि उसने पाकिस्तान से मांगे। लेकिन पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान ने बड़ा ही वाज़े और साफ़ इनकार कर दिया है। दोस्तों, आलमी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान का ये इनकार जो है वो हज़म नहीं हुआ। इसके साथ साथ आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ने जो हालिया मुआशी सतह के ऊपर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो भी आलमी इस्टेब्लिशमेंट से हज़म नहीं हो रही। माजी में भी हम जानते हैं, ये पूरी हिस्ट्री रही है कि इसराइल जो कि अमेरिका का बगल बच्चा है और भारत जिसको अमेरिका इस खित्ते के अंदर एक किस्म का ठेकेदार बनाना चाहता है, चाइना के ख़िलाफ़ भी खड़ा करना चाहता था, ये दोनों जो हैं वो अमरीकी आशीर्वाद के ऊपर मिलजुल कर इस खित्ते में माहौल को ख़राब करने के हवाले से काम करते हैं। एक मरतबा फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रा और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुकी हैं और इसराइल और भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर मैदान में हैं। करेंगे क्या? दो तरह की वार का सहारा लिया जा रहा है इन दोनों ममालिक की जानिब से और इन दोनों खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से। एक है फ़िज़िकल वारफेयर, जिसका मतलब ये होता है कि हमले करना, धमाके कराना, मुल्क के हालात ख़राब करना, तशद्दुद की कार्रवाइयाँ करवाना। और दूसरी अहम तरीन लड़ाई है वो है मेंटल वारफेयर, यानी कि जहनी लड़ाई, जिसके तहत अवाम के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करना, झूठी ख़बरें फैलाना और मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर अवाम को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करना। ये इंतहाई दो ख़तरनाक तरीन और घटिया तरीन मंसूबे हैं और आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान में इन दोनों मंसूबों का आगाज़ हो चुका है और इन दोनों का मुकाबला करना है हमें। जो ख़ास तौर पे जो फ़िज़िकल वारफेयर है उसका मुकाबला तो हमारी जो बहादुर एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़, वो कर ही रही हैं। जैसा कि आपने ख़बर आज सुनी होगी कि किस तरह सिक्योरिटी इदारों ने लाहौर धमाके में मुलव्विस नेटवर्क को कितने चंद घंटों के अंदर, चंद दिनों के अंदर उन्होंने पकड़ लिया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि हम इस सारी सूरत हाल का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। उस हवाले से भी मैं एक अहम तरीन खबर आपके सामने रखूँगा। फिर एक को रिलेशन है जो दोनों खबरों के दरमियान, उसको जोड़कर हमें देखना होगा। इन सारे मामलात को बड़े गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है। खबर जनाब ये है कि लाहौर धमाके के पीछे भारतीय एजेंसी रा और अफ़गान एजेंसी NDS का जो है वो उनके पीछे होने का इंकशाफ हुआ है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाहौर धमाके में मुलव्विस तमाम नेटवर्क को पकड़ लिया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD पंजाब ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार करने वाले मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया और ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि मुलजिम ईद गुल ने बारूद से भरी गाड़ी जौहर टाउन में पार की थी। मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि लाहौर धमाके में मुलव्विस तमाम नेटवर्क जो पकड़ा गया है, इस नेटवर्क में भारतीय खुफिया एजेंसी रा और अफ़गान खुफिया एजेंसी NDS मुलव्वस है। ये बड़ी ही अहम बात है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाहौर, कराची, झंग और रावलपिंडी से मुलजमान का जो है वो सुराग लगाया और उसके बाद फिर ज़राए के मुताबिक जौहर टाउन धमाके में पीटर गुल और एक खातून समेत बाज़ अफराद जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं। और लाहौर के अंदर ये जौहर टाउन में कलदम जमात उल दावा के अमीर हाफिज़ सईद के घर के करीब ये धमाका हुआ था जिसमें 3 अफराद जाँ भाग हुए। इससे काफ़ी ज़्यादा
جو ہے وہ مقاصد مختلف قسم کے کثیر الجہتی مقاصد جو ہیں وہ خفیہ ایجنسیز حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ یہ دھماکہ حافظ سعید کے گھر کے قریب کیوں ہوا اور اس کے بعد اس دھماکے کے دیگر کیا مقاصد تھے، ان تک جو ہے وہ ہماری خفیہ ایجنسی بہت جلد ایک رپورٹ مرتب کر کے جو ہے وہ وزیر پاکستان عمران خان کو پیش بھی کر رہی ہیں۔ لیکن سردست یہ ایک بڑی کامیابی ہے سیکورٹی ایجنسیز کی، اور یہ ہے وہ فزیکل وارفیئر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں میں، بلوچستان میں اور کئی اور دیگر علاقے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں سیکورٹی ایجنسیز نے متنبع کیا ہے تمام ملکی اداروں کو کہ ملک کے جو بڑے شہر ہیں، ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور پوری قوم کو اس موقع کے اوپر ایکٹیو رہنا ہوگا، اپنی سیکورٹی ایجنسیز کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ ہے مینٹل وارفیئر کا۔ تمیز ذرا لمبی ہوگی لیکن بڑا ضروری ہے یہ آپ تک پہنچانا کہ مینٹل وارفیئر کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خبر سامنے آئی، 8 ماہ پرانی خبر کو جھاڑ پونچھ کر دوبارہ جو ہے وہ سامنے لایا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کے جو اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے مشیر تھے، جنہوں نے ریزائن کر دیا، زلفی بخاری، انہوں نے وہ جو ہے وہ لندن سے وہ اسرائیل گئے ہیں، انہوں نے اسلام آباد سے براستہ لندن جو ہے وہ وایا لندن انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے عوام کو، اسرائیلی ایک اخبار نے عوام کو، پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے انتہائی اس کے اندر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ انٹرسٹنگ، ایک رپورٹر کے ہونے کے ناطے میرے لیے انٹرسٹنگ معاملہ اس کے اندر یہ تھا کہ اسرائیلی اخبار یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد سے ایک ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اسرائیلی اخبار اگر اسرائیل اپنے ملک میں آنے کے حوالے سے، زلفی بخاری کے حوالے سے کوئی خبر دے رہا ہے تو اس کے پاس کوئی اسرائیلی ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر اسرائیل کا انہوں نے دورہ کیا ہے تو یقیناً اسرائیلی اخبار جو اسرائیل کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو کوئی اسرائیلی سورس کے ذریعے خبر دینی چاہیے کہ فلاں اسرائیلی ایجنسی نے یا فلاں اسرائیلی حکام نے، یا اگر وہ نام نہیں لینا چاہتے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں کسی اہم بندے نے ان کو یہ بات کی ہے، یہ بتائی ہے۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اسلام آباد کے ذرائع کے حوالے سے، کتنی مضحکہ خیز بات ہے یہ۔ اور پھر اسلام آباد کے اندر انہیں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں، اور پھر بعض ایسے ٹی وی چینل، اخبارات بھی ہیں جو اس قسم کی خبریں پورٹرے کر کے پیش بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس خبر کے اوپر جو ہے وہ رد عمل بھی آیا، زلفی بخاری کا وہ کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں، پھر ترجمان دفتر خارجہ نے بھی رد عمل دیا۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے نومبر 2020 میں موساد چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کا مختصر خفیہ دورہ کیا، جبکہ زلفی بخاری نے خبروں کو بے بنیاد اور امکانہ قرار دے دیا ہے۔ اس اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وزیراعظم عمران خان کا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک اہم جو پیغام ہے وہ اسرائیلی حکام کو پہنچایا گیا ہے۔ اب ذرا یہ سازش دیکھیے، سازش نوٹ کیجئے کہ کس طرح سے پاکستانی عوام کو اس مینٹل وارفیئر کے ذریعے کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ انہیں ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہے، شاید وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات چاہتی ہے، اسرائیل کو وہ تسلیم کرنا چاہتی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اور معاملات کے اندر وہ ملوث ہے، تاکہ پاکستانی عوام کو جو موجودہ پاکستان کی عسکری قیادت ہے اور جو موجودہ پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اس کے خلاف کیا جا سکے۔ کیونکہ تمام تر اندرونی اور بیرونی سازشوں کے باوجود عمران خان کو الحمدللہ ابھی تک گھر جو ہے وہ نہیں بھیجا جا سکا۔ عمران خان اپنی نہ صرف 5 سالہ مدت پوری کرنے جا رہے ہیں، بلکہ قوی امکان ہے کہ آئندہ 5 برس کے لیے بھی عمران خان ہی کو پاکستان کے عوام منتخب کریں گے۔ اور پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس طرح سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا، عمران خان نے انہیں صاف جواب دیا، وہ ہضم نہیں ہوا، اور ملک کے اندر جو بعض سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں انہیں جس طرح سے عمران خان نے مکمل طور پر صاف ریفیوز کیا نارو دینے سے، وہ جو ہے پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل سازش کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ڈیپ پاکٹس ان کی موجود ہیں، پاکستان کے اندر ایسے لوگ سیاسی جماعتوں کے اندر جن کے ذاتی مفادات پچھلے 3 برسوں میں سرو نہیں ہو رہے، جن کے ذاتی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے عمران خان کے دور میں، وہ عمران خان کے خلاف آل آؤٹ کسی بھی طریقے سے جانے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کے اوپر وہ پاکستان کی قیمت اور پاکستانی سرزمین، پاکستانی وطن جس کو ماں کے برابر درجہ دیا جاتا ہے، اس کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہیں وہ تمام تر معاملات اور حالات کہ جس کے اوپر میں پہلے اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے ملک کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ کل سے کوئی ان کی طرف سے گلہ نہ آئے۔ عوام کے سامنے بھی ساری چیزیں رکھنے کا فیصلہ کیا، جو کہ 1 جولائی کو اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمانی کمیٹی کا قومی سلامتی کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم ویڈیو کر چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ اہم ترین معاملہ کہ کیسے ہمیں مجھے آپ کو ہم سب کو کیسے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اور آج کی ہوشیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی بندوقیں لے کے باہر سڑک کے اوپر نکل آئیں یا گھر کے باہر اپنا کوئی مورچہ یا خندق بنا لیں۔ مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے
ایکٹیو رہنا ہے، مینٹل وارفیئر یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، اور فیک نیوز کا مقابلہ کرنا ہے، اور صحیح جو پاکستانی حکومت کا، پاکستانی عوام کا جو موقف ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے بھی اور پوری دنیا کے سامنے بھی پہنچانا ہے، کیونکہ مینٹل وارفیئر اور فزیکل وارفیئر کے ذریعے بھارت اور اسرائیل اور موساد اور را پاکستان پر حملہ آور ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کی مدد سے عمران خان، موجودہ سیاسی حکومت اور موجودہ عسکری جو قیادت ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گی۔ ہم بھی جو ہے وہ اپنے محاذ کے اوپر موجود ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں، آپ تک بروقت اور بہترین اطلاعات پہنچانے کے لیے آپ کو بھی اپنی آنکھیں اور کان جو ہے وہ کھلے رکھنے ہوں گے اور دشمن کی ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔